حکیم صاحب، رمضان المبارک کے اندر اکثر جو خطباء حضرات ہیں یا اسی طرح ائمہ اکرام ہیں جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے، خاص طور پہ ان کے گلے کے حوالے سے؟ اور چونکہ انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اور ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو جو افطاری انہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کو کیسی کرنی چاہیے؟ قرا حضرات اکثر اوقات جو کھانا افطاری زیادہ کر لیتے ہیں، پھر تراویحوں کے اندر انہیں مشکل پیش آتی ہے، تو گلا بھی خراب، طبیعت بھی بوجھل ہوتی ہے۔ تو میرا قرا حضرات کو، ہمارے جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، ان کو مشورہ ہے، ایک تو جب وہ افطاری کریں تو اس میں کھجور اور دودھ کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فروٹ چاٹ یا جو بھی چیز بنی ہے ہلکی پھلکی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اتنا کھا لیں کہ وہ تراویح اچھی طرح پڑھا سکیں۔ تراویح پڑھانے کے بعد کھانا کھایا جائے، تراویحوں سے پہلے کھانا نہ کھائیں، وہ پھر پیٹ بھاری ہو جائے گا۔ پانی کم پئیں اور جو ہے نا افطاری کر لیں، کھانے کے فوراً بعد تھوڑی سی وہ جو جتنا انہوں نے کھانا کھا لیں، تاکہ اس سے پھر اتنا کھائیں تاکہ صبح سحری بھی کر سکیں، تو وہ انشاءاللہ فٹ بھی رہیں گے، تراویح اچھے طریقے سے پڑھائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے گلے کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اکثر ٹھنڈا پانی وہاں پہ اس ٹائم پینا ہوتا ہے، دہی بلے یا فروٹ چاٹ، تو اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے، کیرا گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ بار بار گلا صاف کرنا اور تراویح اچھی طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی۔ گلے کے حوالے سے انہیں چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد انہیں چاہیے کہ ایک تو قہوہ بنا کے پی لیں، یا میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ اس میں ایک بات کروں، انہیں چاہیے یا انتظامیہ کو چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سارا کچھ اگر وہ خود ہی کریں گے تو وہ حفظ کس طرح یاد رکھیں، اور اپنا جو توجہ ساری ان کی اس طرف ہونی چاہیے نا۔ یہ تو انتظامیہ کو چاہیے نا کہ وہ اپنے ائمہ کرام کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ان کے لیے دودھ سوڈا اگر بنانا ہے یا اس طرح کعوہ شاوا تیار کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال اس لیے اچھا ہے کہ اکثر اوقات جو ہمارے امام ہیں دور دراز سے دور جاتے ہیں تراویح پڑھانے، اور ہمیں تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاکستان کے قرا حضرات باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور یہاں پہ بھی دور دراز علاقوں میں پڑھانے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ انتظام کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ ان کی توجہ کو رکھنی چاہیے۔ ایک تو افطاری کے وقت جہاں پہ انہیں ایک کھجور دے رہے ہیں، کھجور کے ساتھ دے رہے ہیں دودھ یا پھر پانی، تو کوشش کریں بادام کی گری جو ہے نا یا سوگی، اس کا استعمال انہیں لازمی کروائیں، کیونکہ 8 تراویح کھڑے ہو کے پڑھانا انرجی لیول جو ہے لو ہو جاتا ہے، پھر یاد کرنا اس کو سب سے پہلے تو یاد کرنے کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے انہیں یاد کرنا ہے، تو انہیں بادام کی گری کا استعمال ضرور جتنی ان کو استطاعت دی ہے اللہ نے 3 5 7 لازمی طور پر۔ یہاں پہ تو ہمیں زیادہ قدر کرنی چاہیے کہ اگر ایک رمضان کا مہینہ اگر کوئی قاری ہمیں تراویح پڑھانے آ گیا ہے یا درس و تدریس کے لیے کوئی امام مختص ہے، تو ہمیں اس میں اس کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں اس سے ایک تو پیار محبت بڑھتا ہے، اور مل جل کے کام کرنے میں ایک کے اوپر بوجھ بھی نہیں آتا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ انتظامیہ کا ایک بندہ کرے، انتظامیہ ہے پوری مسجد یہ ذمہ داری لے، عزت اور وقار کے ساتھ، اور اسے احساس نہ دلائے، بار بار اسے یاد نہ کروائے، بلکہ اسے عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارا امام ہے۔ ہم امام ویسے کہتے ہیں ہمارا، لیکن دل سے امام نہیں مانتے، تو امام مان کے اس کی خدمت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قرا حضرات سنا رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ جو لوگ انہیں کم خدمت کرتے ہیں وہ زیادہ خدمت کریں اس دفعہ، یہ سمجھ کے کہ یار ہم نے فلان جگہ بھی تو ہم دیتے ہیں، تو اگر اس کو بھی ہم دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا، اور اس طرح اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے قہوہ جو میں نے آپ کو دوائی بتانے لگا تھا، بڑی آسان سی سمپل سی ہے کہ قرا حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ صفوف بنا کے رکھیں، اور رمضان کے مہینے میں تو لازمی استعمال کریں، وہ سب بڑا آسان سا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ذکر ملتا ہے احادیث میں، کست البحری کے نام سے کٹ شیریں، اس کو کست شیریں بھی کہتے ہیں، وہ لے لیں، اس کا پاؤڈر بنا کے شہد میں ملا کر رکھ لیں، صبح و شام چمچ کا 1/4 حصہ وہ استعمال کر لیا کریں۔ گلا انشاءاللہ بالکل زبردست، جن کو ٹانسلز کا ایشو ہے وہ بھی بالکل کلیئر۔ اسی طرح ایک اور صفوف ہے بڑا کمال کا ہے، ہلدی لے لیں اچھی والی 50 گرام آپ سونف لے لیں، اور 50 گرام ملٹھی اچھی صاف ستھری، یہ تینوں چیزیں گرینڈ کر کے اس میں کٹ شیریں ڈال لیں برابر وزن، اس کا صفوف بنا کے صبح دوپہر شام کھائیں، تو یہ صبح و شام 2 ٹائم استعمال کیا جائے تو یہ اسٹمک کے لیے بھی اچھا ہے، آنتوں کی انفیکشن کے لیے بھی اچھا ہے، گلے کے لیے بھی اچھا ہے۔ ایک ہی صفوف سے آپ کے کتنے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے قرا کرام کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر وہ قہوہ استعمال کرنا چاہیں تو ملٹھی اور ادرک اور سونف، یہ 3 چیزیں استعمال کر لیں، بہترین۔ اگر تھوڑی سی ہلدی بیچ میں ملا لیں تو بڑا کمال کا یہ گلے کا جو ہے نا قہوہ بن جائے گا، یہ استعمال کر لیں۔